آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان حق و باطل کا معیار اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے وہ حق پر ہے، اور جو احکام کی بجا آوری نہیں کرتا وہ باطل پر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے معیار قائم فرما دیا، فلا وربک، بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی اپنی قسم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالہ سے عطا فرمائی۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، یعنی یوں بھی فرمایا جا سکتا ہے میری قسم ہے مجھے، لیکن یہاں فرمایا کہ تیرے رب کی قسم ہے، اپنی ذات کی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالہ سے عطا فرمائی۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو ہر جھگڑے میں، جو ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہوتا ہے، جب تک کہ آپ کو ہر جھگڑے میں اپنا فیصل نہیں تسلیم کرتے، ان کے انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی نظام حیات ہو، آپ کو یہ فیصلہ کن شخصیت تسلیم کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ ہے معیار۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تسلیم کر لینا۔ جب کوئی آدمی دستبردار ہوتا ہے تو کہتا ہے بھی اس نے تسلیم کر لیا، تو جب تک یہ اپنے آپ کو تسلیم یا آپ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر دیتے تب تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے معیار حق و باطل۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ اتنا معیار ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ میرا نبی تمہیں جو کچھ دیتا ہے لے لو، جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ، کیونکہ یہی معیار حق و باطل ہے۔ کیونکہ اس کا کام یہ ہے، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش کے ساتھ تو یہ بولتا ہی نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور جو کچھ بھی یہ بیان کرتا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایسا معیار حق و باطل ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہیں کسی معاملہ میں جھگڑا پیدا ہو جائے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرو، ان کا فیصلہ کیا ہے، اپنی من مانیاں نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں، میری چاہت یہ ہے، تو نے میری بات نہیں سنی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ میں کیا چیز ہوں، میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، وہ ہماری زندگی کا معیار ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ایسا معیار حق و باطل ہے جو میرے اس نبی کی اطاعت کرے گا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، پھر یقین کر لو کہ اس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی۔ یہ ہے معیار حق و باطل۔ اور پھر معیار حق و باطل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس بندے کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، ومن یابا یا رسول اللہ، حضور انکاری بندہ، منکر بندہ، انکار کرنے والا بندہ کون ہے؟ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے نا، فقد ابا، اصل میں اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم رسید ہوا۔ تو حق اور باطل کا معیار یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع پاک ہے۔ یعنی ہمارے معاملہ اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے تو یہ دیکھا جائے حضور کیا چاہتے ہیں، اجتماعی نظام حیات میں چلنا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، ملک و ملت قوم کے فیصلے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ اے خواہش نفس بڑا ساتھ دیا تیرا، اے خواہش نفس بڑا ساتھ دیا تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے۔ یہ ہے حق اور باطل کا معیار۔ جو لوگ اسے قائم کر لیتے ہیں اصل میں وہ حق شناسہ ہو جاتے ہیں۔
اور جو اس سے انکار کر دیتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں۔ دیکھیں پھسلنے کا یہاں تک ہے، حضور پاک نے ایک آدمی سے فرمایا میاں دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اب وہ تکبر کے ساتھ کہنے لگا لا استطیع، نہیں جی میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، صرف تکبر کی وجہ سے، میں جی دائیں ہاتھ سے حالانکہ کھا سکتا تھا مگر جی لا استطیع، جی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ حضور کی بات اتنا بڑا معیار ہے، جب اس نے کہا جی میری طاقت نہیں، سرکار نے فرمایا لستطعت، پھر تو تیرے اندر طاقت ہو ہی نہیں سکتی، منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ جب اس نے کہا جی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں کھا سکوں، آپ نے فرمایا پھر طاقت ہوگی بھی نہیں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے، فما رفعها الی فیہ، کبھی بھی یہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف لے جا سکا ہی نہیں۔ یہ ہے معیار حق و باطل۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے رب ذوالجلال، درس قرآن و سنت کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار گوہر بار تک پہنچا، تمام انبیاء و مرسلین، جمیع مسلمین مسلمات کی ارواح تک پہنچا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب ذوالجلال، ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک یا رب العالمین، اشف مرضانا یا شافی الامراض، اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات۔ اللہم ارزقنا زیارت الحرمین الشریفین، اللہم ارزقنا اولادا ذکرانا صالحین طیبین طاہرین، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا کثیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔